اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا عظیم تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی۔ اے محبوب علیہ السلام، بے شک آپ یہ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، بہت تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید نے مختصر بات کی کہ میرا جینا بھی اور میرا دنیا سے جانا بھی، نماز بھی، قربانی بھی، جینا بھی، مرنا بھی۔ اب اس اجمال نے ساری تفصیلوں کو اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ جتنی تفاصیل قربانی کے بارے میں، راہ خدا میں دینے کے بارے میں ہو سکتی تھیں، وہ ساری اس آیت نے بند کر دی، بات ختم کر دی۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رضائے الہی میں کیا دینا ہے، کیا رکھنا ہے، بات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہ سمجھیں، اس کا فلسفہ سمجھیں۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جانور خرید لیا تو آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی، اس ذات کی بلندی کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، اس کے مرتبے کو دیکھیں، پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں، پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کے نوازنے کو دیکھیں۔ میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کے گھر میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا، میں اس کو منگاتا ہوں، گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں، ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں، اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیارا ہے اور اب اس کی ادب آداب کا خیال کرتا ہوں۔ تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں، قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا، پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا، قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تم بر تک پہنچ جاؤ، تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے، جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے، جو تمہاری پیاری ہو، وہ تم راہ خدا میں۔ آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا، ذبح کر دیا۔ آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں، آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا، دب گیا۔ اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی، مثلا کیا ہو جائے گا، 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے رستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھا ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا، وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں۔ شکر کھانا انہیں پسند تھا، کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے تھے اور وہ منگا کے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں۔ جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے،
وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے ہیں کہ آپ نے تحفہ سجا کے سوار کے نکھار کے خوشبو لگا کے اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا. لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا. تو وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے. وہ کہتا ہے تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں. تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز. وہ 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں. یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں. کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے. اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے. اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7. لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذرا 7 سے ذرا دیکھ کے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں. ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا. پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے. اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا. حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے. صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا. حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے. اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھ کر مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے. کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے. تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہیں کرو، اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. غریب آدمی، ماڑا بندہ، گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ میری قبول کر لیں. آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے. کیا کرتے ہو صاحب، یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جڑ کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے راستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے. حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی. اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول. حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی. چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے. ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے، نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا.
تو وہ بھی صحابی تھے نا, کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا, مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا ہے. تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے, فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے. تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا, جانور کو قربان کرنے کا, اثار کرنے کا, قربانی دینے, اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی, اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی, پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ, اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ, اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو. اگر یہاں بھی ذوق, یعنی کھجور بھی پوری نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا. ساری زندگی یہی رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں, بڑے حالات خراب ہے, ماڑے بڑے ہیں, پوری نہیں پڑتی, اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے. دیکھو یاد رکھو, اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے, ایک ٹکڑا کھجور کا. اب سمجھ لیں بات کو, ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا, وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے. اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں, مسجد کو, مدرسے کو, گلی بنانے والوں کو, قبرستان بنانے والوں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو. سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے, تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں, جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں. اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی, ہمیں 5,000 نہیں دیا. بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے. تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے, جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی, بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے, تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی. ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے, اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا, تعلیم یافتہ ہو گیا, تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے. لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں, ماحول کو ذوق کا رنگ دیں. ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. سارا گوشت کیا, پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں, شریعت آپ کو منع نہیں کرتی. لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں, پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, مکینک لوگ, ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا ہے. لوگ فریزر ٹھیک کرا رہے ہیں اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے, پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے, آخری سمجھ کے کھانا ہے. ایسا نہ کرو. اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے, قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی. ایک لقمہ بھی نہ کھائیں, ساری بانٹ دیں, آپ بانٹتے رہیں, رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا. تو اپنے ہاں یہ ذوق, اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق, وہ خاص توانائی, وہ خاص اور پیاری چیز. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا. اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے, روٹیاں نہیں پکانی آتی, تو میں آگ جلا دیتا ہوں, اب روٹیاں پکا دیں. بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی, وہ فرما بردار ہوتے ہیں, ان سے پیار ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی. میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا. مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں, ماں کے لاڈلے بیٹے. اللہ اکبر. ماں نے کیا کیا, حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما, مدرسے میں نہیں لے کے گئیں, یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئیں, کالج میں نہیں لے کے گئیں, جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا, جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں, اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے, عشق ہو جائے ہمیں استاد سے. لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے, بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے. وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے, لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا, اور ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں, لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انس نا آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا. یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا, یہ ذوق, یہ رنگ, ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن فقر کا, طریقت کا سٹیٹس
اور ہوتا ہے اور ہوتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی, اسا کیا تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. وہ بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خود بخود پیار آتا ہے, پیار چھلکتا ہے, پیار خود بخود جو ہے وہ اوت کر کے نکلتا ہے. تو عزیز یاد رکھ لیں, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی, کہنے لگی سونیا مما تحبون, پتر مجھے پیارا ہے, چونکہ پیارا ہے. تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا, چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا, چونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا, حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی, میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا, لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے ہی مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا, عالم. اور فرماتے ہیں ایک دن حضور نے صرف کہا تھا, لمبی چوڑی دعائیں نہیں, اور میں نے کہا بھی نہیں, میں نے نہیں کہا. ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے, تیری اولاد میں بھی برکت دے. ختم ہو گئی بات. لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی, ایک جملہ حضور نے فرمایا. اور کیوں فرمایا؟ کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی. فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے دعا دے دی, میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا, وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا, اسی طرح حل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا. پر باقیوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا, میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا. آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے. دوستو ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر, چڑھتی جوانی, بڑے خوبصورت کپڑے, اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے, اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے, لاڈلے تھے. کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں, تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے, اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا, یہاں تو ٹھوکریں ہیں, یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے, تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں. پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے. پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا. وہ جین جان دا کچھ وسا نہیں ہو, یہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا, اس سے دل دے ہیں فساد سارے, دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا, جو رکھے آباد تے رو وس دا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں, غلامی کی, ماں نے قید کر دیا, باپ نے قید کیا, مار کھائی, پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے. وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا, یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں, اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی. مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا, ہر سردار کی منتیں کی, ہر سردار کی منتیں کی, کلمہ پڑھ لو. وہ چڑھتی جوانی, بڑا بادشاہ آدمی, لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے. جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے, جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے, اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے, اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا. یہ سمجھ لینا بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا, اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی, تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی, تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ. احد کے میدان میں شہید ہوئے. اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا, اعلیٰ کھانے کھائے. اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا, سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے, پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا, تینوں لب دیں آپ گواچے, پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا. حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. بات بیت گئی. وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے, وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی. فرمایا یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا, نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے, اعلیٰ کپڑے پہنے, کہ آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں. فرمایا اس طرح کرو, ذرا ساری تاریخ حضور نے بیان کی, لوگوں کو بتلایا, جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا. فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو, اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح, انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے گا, اللہ راضی ہو کے ان سے ملے گا. تو اپنی جو پیاری چیز ہے نا یہ چھوڑ دیں. زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا. جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے, جو چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو تو باسی ہو جاتی ہیں. اللہ کے راستے میں 2 کنویں سے پانی نکل جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے, اور اگر کوئی پانی نکلے نہ تو جو کھڑا ہوتا ہے اس میں زنگ آ جاتا ہے, وہ باسی ہو جاتا ہے. اس لیے خوبصورت جانور لیں جن کو اللہ نے توفیق دی, اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں جو چند دن رہ گئے. پھر خوبصورت انداز میں, ہمارے کسانیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے, جانور میں ابھی جان موجود ہوتی ہے تو وہ کھلڑی اتارنی بھی شروع کر دیتے ہیں, اس کو سلیقے سے ذبح کریں. اور یہ ختم والی چیز بڑی برکت والی ہوتی ہے, تو یہ تو اللہ کے نام پہ ہے, تو اس کی ایک ایک بوٹی کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پہنچائیں. کوئی بے قدری کا مظاہرہ, کچھ مالدار جو بڑی قربانیاں دیتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے,
ایک ایک کاش کی ایک ایک ٹکڑے کی قدر کرے، اس لیے کہ یہ رب کے نام کا جانور ہے، اور کوشش کریں۔ اصل میں نا امیروں کے یار بھی امیر ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو پوچھتے ہیں تو نے قربانی کیا جی، تو نے کیا تو کہتے ہیں جس دفعہ سب نے کی ہے۔ تو تھوڑا سا نا اپنے یاروں سے نکل کے، اپنے قریبیوں سے نکل کے دیکھیں، بہت سارے ہیں جنہوں نے نہیں کی، تو وہاں گوشت تقسیم کرنا ہے۔ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے ساتھ اپنا دل لگائیں، اس طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔